فلما جن علیہ اللیل، اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ جس وقت اندھیری ہو گئی حضرت کے سامنے رات، رآ کوكبا، حضرت نے دیکھا ستارہ، جو سب سے پہلے مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے دیر تک۔ قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو۔ افلا، ڈوبنا، یہ قوم میں عادت تھی، کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، ان کی غلطی پکڑی اور واضح کی کہ جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ خدا نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، جس وقت دیکھا چاند چمکتا ہوا، کوكب اور قمر دونوں عربی میں مذکر ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند کی چاندنی گئی، قال لئن لم يهدني ربی، اگر مجھے پختہ نہ کرتا میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، یقیناً ہو جاتا میں ان لوگوں میں سے جو بہک چکے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا حضرت نے سورج درخشاں، سورج کی شعاعیں، سورج کی کرنیں، سورج کی ضیاءپاشیاں دن کو خوب اجالا اور خوب روشن کر چکی ہے۔ قال ھذا ربی، یہ رب ہوگا، ھذا اکبر، یہ تو اور سب سے بڑھ کر ہے۔ فلما افلت، جب سورج ڈوب گیا، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں موڑ چکا ہوں اپنا چہرہ اس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، یکسو ہو کر، حنیفاً حال ہے وجہت سے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ ایک ایک کر کے خدا کے معبود باطل کو رد کر دیا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ سارے مسئلے ایک دن میں نہ بیان کرو، نئی جگہ میں ایک مسئلہ بیان کرو اللہ کی توحید کا بڑی شان و عظمت کے ساتھ، اور ایسا بیان کرو کہ انبیاء اور اولیاء زندے تھے مردے خدا کے محتاج نظر آ جائے۔ اللہ کس طرح توحید بیان کرتے، آہا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، داؤد و سلیمان کو دیکھو، ایک مسئلے کا فیصلہ کیا، آگے فرماتے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس واقعے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دی۔ یہ توحید بیان ہو رہی کہ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، لیکن فیصلے میں کمی رہ گئی ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، سلیمان کے حکم پر جنات دریاؤں میں غوطے لگا لگا کر قیمتی پتھر نکالتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، لیکن یہ سب کچھ ہم محفوظ کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ایوب کو دیکھو بیمار ہو گئے، رو رہے ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے مہربان خدا تکلیفیں دور فرما۔ یہ ایک ایک پیغمبر کا نام لے لے کر اس کی عاجزی اور بندگی بیان فرماتے ہیں۔ توحید کا مسئلہ مضبوط مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے کامل عقل اور کامل اطلاع کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ جب توحید مکمل بیان ہو جائے
سال گزرے یا 2 سال گزرے تو پھر رسالت کا آغاز کرو اور حضرت کے مقامات ابدیت اور نبوت خوب سمجھاؤ، اور پھر بتاؤ کہ نبی کیوں آئے ہیں اتباع کے لیے۔ اتباع و اطاعت کے ضمن میں بدعت کی مذمت کرو، اور پھر جب ذہن بنا چکے ہو اور مسئلے کی برکت دیکھ چکے ہو تو بعض بدعات کی نشاندہی کر لو۔ جب رافضی یا سبائی جدیدی اس کا رد کرنا ہو تو صحابہ کے مناقب اور فضائل، احوال اور شرائف و فضائل ببانگ دہل بیان کرے، خود بخود ان کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ وحاجہ قومہ، لڑنے لگے حضرت سے حضرت کے لوگ۔ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت نے فرمایا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے رہنمائی فرمائی۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا ہوں جو تم شرک کرتے ہو، تمہارے باب و بابوں سے نہیں ڈرتا۔ الا یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب وہی ہوگا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرے رب کا ہر چیز تک علم۔ افلا تتذکرون، آیا آپ سوچتے نہیں، نصیحت نہیں لیتے؟ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ توحید بیان کرتے تھے بہت زیادہ، تو ان کا بیٹا چھت سے نیچے گر گیا، معمولی سے خراش آئے لیکن بچ گیا۔ تو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹے اب تو باباؤں کو معاف کرو اور درگاہوں کو رہنے دو۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ درگاہ والوں نے بچے کو دھکا دے دیا، انہوں نے گرایا۔ کہا بہرحال باباؤں کی بڑی چلتی ہے۔ تو مولانا نے اپنی والدہ کو کہا کہ اب تو زیادہ شوق سے بیان کروں گا کہ بیٹا چھت سے گرا اور پھر بھی زندہ رہا، یہ زندہ رکھنے والے کے علاوہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے ڈر جاؤں ان چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے ہو جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تم شرک سے نہیں ڈرتے ہو، مجھے باباؤں سے ڈراتے ہو۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ تمہارے شرک کی اتاری نہیں اللہ نے کوئی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس کون سی جماعت کو حق ہے امن سے رہنے کا؟ مجھے حق ہے ایک اللہ کو ماننے والا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ، ولم یلبسوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ملایا نہیں انہوں نے ایمان ظلم کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھو جب واقعہ شروع ہوا فرمایا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے عجائب ابراہیم کو ہم نے دکھائے۔ کتاب قرآن کو دیکھو ذرا، آیت نمبر 75 میں کہا تھا، اور جب واقعہ مکمل ہوا تو آیت نمبر 83 سن لو۔